غانی صاحب آپ ذرا تھوڑا سا میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جو حالات اس وقت پاکستان کے اندر ہے غیر معمولی سی صورتحال ہے. اب لفظ اگر قبضے کا استعمال کیا جائے تو وہ کچھ لوگ اس پر معترض ہوتے ہیں کہ جی قبضہ نہیں کہنا چاہیے کہ افغان طالبان کا قبضہ ہے، وہ تو وہاں پر ٹرو ریپرزنٹیشن ہے اور انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں اور اب وہ وہاں پر اقتدار میں ہیں یا اقتدار بنانے جا رہے ہیں، حکومت بنانے جا رہے ہیں. آپ کے نقطہ نظر کے مطابق شرعی اعتبار سے کیا افغان طالبان کی جو اس وقت وہاں پر اسے وہ مسلط ہیں یا قبضہ ہے یا انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، کیا وہ شرعی اعتبار سے آپ کے نقطہ نظر کے مطابق وہ جائز ہے؟ اسلام کے نقطہ نظر سے حکومت قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ جائز ہے، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کی رائے سے قائم کی. یہ افغان عوام کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ان پر کس کو حکومت کرنی ہے. لوگ ان دنوں یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو شکست ہو گئی. خاص طور پر ہمارا قومی مزاج یہ ہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی، یہ ہمیں بہت تسکین دیتا ہے. امریکہ ایک بڑی طاقت ہے. عالمی طاقتیں اس طرح کے ایڈونچر کرتی رہتی ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں شکست افغان عوام کو ہوئی ہے، جو اس 21ویں صدی میں بھی اس سے محروم ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب اپنی رضامندی سے، اپنی آزادانہ مرضی سے کر سکے. تو جائز حکومت تو صرف وہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے ہاں جو بھی نظام بنے گا وہ لوگوں کی رائے اور مشورے سے بنے گا. مسلمانوں کے جلیل القدر حکمران سیدنا عمر ابن الخطاب نے اپنے خطبے میں فرمایا، اور یہ خطبہ بخاری میں نقل ہوا ہے، کہ لا خلافت عن مشورۃ من المسلمین. وہ حکومت جو لوگوں کی رائے سے نہیں بنی وہ حکومت سرے سے حکومت ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے طالبان ہوں یا کوئی اور، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی رائے حاصل کرے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرے. افغانستان میں اس وقت ایک دستور موجود ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو. وہ دستور طالبان کے اپنے فکر کے لحاظ سے آخری درجے کا اسلامی اور مذہبی دستور ہے. تو اس دستور کے مطابق حکومت ان کو سنبھالنی چاہیے، سب لوگوں کو شامل کرنا چاہیے، اور وقت پر انتخابات کرا کے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ازالہ صرف اسی صورت میں ہوگا. جائز حکومت لوگوں کی رائے سے قائم ہوتی ہے، وہ بندوق کے زور پر قائم نہیں ہوتی. غان صاحب، افغانستان میں اب چلیں طالبان اب وہاں پر ہیں، اگر وہ لوگوں کی رائے اس حکومت کے اندر اور اس کی رائے اس کی رائے کے بیسس کے اوپر اگر حکومت بنتی ہے تو بہت اچھا ہوگا. لیکن وہاں ڈیبیٹ یہ ہے یا کہا جا رہا ہے کہ وہاں شریعت کا نفاذ ہوگا. تو فوری طور پر سوال یہاں پر پاکستان میں اٹھایا جاتا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہو. لیکن پھر ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہاں پر رائج جو نظام ہے یہ ہم اور جس نظام کے تحت ہم زندگی چلا رہے ہیں، حکومتیں چل رہی ہیں، کیا یہ ہم خدا نخواستہ کو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی، یا یہ درست نظام حکومت ہے یا نظام ہے جس کے تحت ہم اپنی زندگیاں پاکستان میں گزار رہے ہیں؟ ہمارے آئین میں بھی یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے آئین سے کہیں بڑھ کر یہ افغانستان کے دستور اور آئین میں لکھی ہوئی ہیں. یہ جو نفاذ شریعت کی تعبیر ہے، یہ تعبیر ہی بالکل غلط ہے. شریعت پر عمل کرنا چاہیے. اس میں یہ ذہنیت کار فرما ہے کہ حکومتوں کو یہ حق ہے کہ وہ جو کچھ بھی اسلام سمجھتی ہیں وہ لوگوں پر بندوق کے زور سے نافذ کر دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کسی کے شخصی معاملات میں کسی حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہے. میں لباس کیسا پہنوں گا، میں لباس کے بارے میں دین کے احکام کو کس طرح سمجھوں گا، میں تعلیم کیا پاؤں گا، مرد ہوں یا عورت، میرا کیریئر کیا ہوگا، مجھے اپنے لیے کیا شعبہ اختیار کرنا ہے، فنون لطیفہ کے بارے میں میری کیا رائے ہے، ان میں کسی حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہے. نہ پاکستان کی حکومت کو، نہ طالبان کی حکومت کو، نہ سعودی عرب کی حکومت کو، نہ ایران کی حکومت. یہ سب شخصی معاملات ہیں. حکومتوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمرانوں کو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرے،
اور ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، لوگوں کی رائے کے اعتماد پر حکومت کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تمہیں حکومت مل جائے تو آخری درجے میں انصاف قائم کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وان تودوا الامانات الی اہلھا، جب تم لوگوں کو عہدے اور ذمہ داریاں دو تو میرٹ کی بنیاد کے اوپر دو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جمعے کا اہتمام کرو، حکمران ممبر پر آئیں، اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے پیش کریں۔ یہ بتایا ہے کہ ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ کی بنیاد پر نظم چلایا جائے۔ یہ بتایا ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس طرح سے اپنے سامنے رکھو کہ وہ تمہاری رعایا نہیں ہے بلکہ برابر کے شہری ہیں، اور فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ سب دین میں تمہارے بھائی ہیں، ان کے مابین کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دین کے احکام ہیں، ان پر عمل کرنے کا نام ہے شریعت کی پابندی۔ لوگوں کے شخصی معاملات میں اور گھروں میں داخل ہو کے ان کا لباس درست کرنا اور ان کو موسیقی سننی ہے یا نہیں سننی، اس میں کسی حکومت کو کچھ کرنے کا حق نہیں ہے، اور اسلام کی روح سے حق نہیں ہے۔ حکومت کا دائرہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک حق تلفی کو روکنا اور ایک جان مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا۔